أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. جب حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو تقریباً 16 مہینے تک آپ نے بیت المقدس کی طرف رخ کر نمازیں ادا کی. اس کے بعد تحویل قبلہ کا حکم ہوا اور آپ نے اپنی نمازوں میں بیت اللہ کی طرف رخ کر لیا. بس تحویل قبلہ کا حکم ہونے کے بعد یہودیوں نے پورے مدینہ کے ماحول کو خراب کرنے کے لیے کمر کس لی اور بڑا ہنگامہ کیا. مدینہ میں ایک طوفان برپا کیا. اسلام پر، قرآن کی تعلیمات پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تانا زنی شروع کر دی گئی. اس تناظر میں قرآن مجید نے بہت مثبت انداز میں ان کو سمجھایا اور بتلایا کہ یہ بیت اللہ جس کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس کی تعمیر تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی، اور ابراہیم علیہ السلام کا جو پاکیزہ کردار ہے وہ ان کے سامنے رکھا گیا، اور پھر ان کو بتلایا گیا کہ کن نیک جذبات کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی تھی. اور اسی کے ضمن میں مکہ مکرمہ کا مقام، اس کی فضیلت و اہمیت بھی ان کے سامنے بیان کی گئی. اور پھر تدریجاً حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہے اس کا بھی تذکرہ کیا گیا، اور ان کو بہت قریب لا کر بتلایا گیا کہ در حقیقت حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے لیے تمہارے ہی جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، اس دعا کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے. بہرحال یہاں ان کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پاکیزہ کردار رکھ کر ان کو بتلایا کہ تم تو اپنے جد امجد کا اتباع کرو، ان کے نقش قدم پر چلو. دیکھو ابراہیم کیا تھے، اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو کیا مقام بلند عطا فرمایا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. یاد کرو اس موقع کو جب ابراہیم کو ان کے رب نے چند کلمات سے آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، تو وہ ان کو پورا بجا لائے. بہرحال اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا.
حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ امتحان یہ کس غرض سے تھا؟ ظاہر ہے اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کا امتحان اس غرض سے نہیں لیا کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کو جانچنا چاہتا تھا، ابراہیم علیہ السلام کو پرکھنا چاہتا تھا، حضرت ابراہیم کے کردار سے واقف ہونا چاہتا تھا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تو وہ ہے جو ہر بات کو جانتا ہے، اس کے لیے کوئی بات مخفی نہیں ہے۔ یہ امتحان صرف اس لیے تھا تاکہ ابراہیم علیہ السلام کا پاکیزہ کردار وہ لوگوں کو بتلایا جائے۔ بہرحال اب لوگوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پاکیزہ کردار اپنے زمانے میں بھی بتلایا گیا، اور اب تمہیں بھی بتلایا جا رہا ہے کہ حضرت ابراہیم کو ان کے رب نے آزمایا۔ ابراہیم یہ سریانی زبان کا لفظ ہے، اور اس کے عربی میں جو اس کا مفہوم ہو سکتا ہے وہ ابن رحیم سے، ایک شفیق باپ، اور واقعتاً حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت ہی شفیق تھے۔ وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اور یہاں اس آیت کریمہ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابراہیم یہ مفعول ہے، اور مفعول کو فاعل پر مقدم کر دیا گیا ہے۔ جب کبھی بھی اس طرح کی کوئی تقدیم ہوتی ہے، مبتدا پر خبر کو مقدم کر دیا جائے، فاعل پر مفعول کو مقدم کر دیا جائے، تو اس تقدیم سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ اس کی طرف توجہ دلانا مقصود ہوتا ہے۔ آپ اس موقع سے حضرت ابراہیم پر توجہ دیں، گویا کہ قرآن مجید کے پڑھنے والوں کو، قرآن مجید کے سننے والوں کو، قرآن مجید کے تمام مخاطبین کو بتلایا جا رہا ہے کہ اس وقت تمہاری توجہ ابراہیم پر ہونا چاہیے، اس لیے کہ ابراہیم کا پاکیزہ کردار تمہارے سامنے بیان کیا جا رہا ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، چند کلمات سے، اور کلمات سے مراد چند احکام کے ذریعے سے حضرت ابراہیم کا امتحان لیا گیا۔ وہ چند احکام کیا ہیں، وہ چند باتیں کیا ہیں جن کے ذریعے سے ابراہیم کا امتحان لیا گیا؟ تو وہ باتیں ظاہر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے وہ تابناک واقعات جن سے آپ اور ہم سب واقف ہیں۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان سورج کے ذریعے سے لیا، چاند کے ذریعے سے لیا، ستاروں کے ذریعے سے لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان نار نمرود کے ذریعے سے لیا گیا۔ حضرت ابراہیم کا امتحان بیوی ہاجرہ کو، اور اسی طرح سے بیٹے اسماعیل کو صحرا میں، لکودک صحرا میں چھوڑنے کے ذریعے سے امتحان لیا گیا۔ حضرت ابراہیم کا امتحان حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کا حکم دے کر لیا گیا۔ بہرحال انہی کے باتوں کو کہا گیا۔ جب بھی ابراہیم کا اس طرح سے زندگی میں امتحان ہوا، فَأَتَمَّهُنَّ، کتنی قوت کے ساتھ قرآن مجید نے بیان کیا، وہ اللہ کے حکم کو بجا لائے، جو جو حکم ہوا اس کو پورا پورا بجا لائے۔ اس میں انہوں نے ادنا سے ادنا تاخیر نہیں کی، سر منہ انہوں نے انحراف نہیں کیا۔ یہی بات سب لوگوں کے سامنے رکھی جا رہی ہے، وقت کے ان مخالف لوگوں کو سنائی جا رہی ہے کہ تمہارے جد امجد تو وہ تھے جو اللہ کے حکم کے سامنے سلنڈر ہو جاتے تھے، اور تم ایک وہ ہو جو اللہ کا حکم ہوا ہے تحویل قبلہ کا، اب اس سے رد و قدح کر رہے ہو، اس سے روگردانی کر رہے ہو۔ یہ کون سی بات ہے؟ تمہارا رویہ تو اپنے جد امجد کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے، تمہاری روش تو ایسی ہونی چاہیے جیسے حضرت ابراہیم کی روش تھی۔ تمہیں تو حضرت ابراہیم کو اسوہ بنانا چاہیے۔ اور یاد رکھو، جب ابراہیم نے اللہ کے ہر حکم کو پورا کیا تو پھر اللہ کی طرف سے ان کو یہ بشارت سنائی گئی، قال انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں، میں تمہیں لوگوں کا امام بناؤں گا۔ کتنی بڑی بشارت دی گئی۔ بہرحال ان آیات سے بڑی رہنمائی ملتی ہے کہ اللہ رب العزت امامت کا مقام انہی لوگوں کو عطا فرماتا ہے جو اللہ کے حکم کی بجا آوری پوری طرح سے کرتے ہیں۔ جو اللہ کے حکم کی جتنی بجا آوری کرے گا، اللہ رب العزت اس کو اتنا ہی بڑا امامت کا مقام عطا فرمائیں گے۔ لہذا ہم میں سے بھی ہر شخص اس بات کی آرزو اور تمنا رکھتا ہے کہ وہ مقتدا ہو، قوم کے قیادت اور سیادت کے فرائض انجام دے، لیکن اگر وہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری نہیں کرتا ہے تو یہ خواب اس کا کبھی بھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا۔ لہذا اللہ کے حکم کی بجا آوری نہ صرف فرائض میں بلکہ فرائض کے بعد سنن اور مستحبات میں بھی
انسان کو کرنا چاہیے. جو جتنا احکام الہی کی بجا آوری کرے گا اللہ رب العزت اس کو اتنا ہی بڑا مقام امامت اور قیادت و سیادت عطا فرمائے گا. اس موقع سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے یوں دعا کی وَمِن ذُرِّيَّتِي، من یہاں پر تبعیض کا ہے، یعنی وَبَعْضًا مِن ذُرِّيَّتِي، اور میری ذریت میری اولاد میں سے بھی بعض کو یہ مقام عطا فرمائیے. اللہ سے دعا کر رہے ہیں. وَمِن ذُرِّيَّتِي کا عطف جَاعِلُكَ کے کاف پر ہے. جس طرح آپ مجھے یہ امامت کا مقام عطا فرمائیں گے میری بعض ذریت کو بھی یہ مقام عطا فرمائیے. اللہ کی طرف سے یہ کہا گیا لا ینال عہد الظالمین، میرا یہ عہد ظالموں کو نہیں ملے گا. ظالموں کا مطلب ہی یہ ہے جو اللہ کے احکام سے سرتابی کرتے ہیں، جو اللہ کے حکم کی بجا آوری نہیں کرتے ہیں، ان لوگوں کو یہ مقام نہیں ملے گا. بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ پاکیزہ کردار سامنے رکھنے کے بعد اب بیت اللہ کے مقام کو، اس کی عظمت کو بتلایا جا رہا ہے. جس بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ کسی اہمیت کا حامل نہ ہو، بلکہ اس کے مقام و مرتبے کو سنو. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، یاد کرو جب کہ ہم نے بیت کو، بیت سے مراد بیت اللہ کو، کعبۃ اللہ کو، مَثَابَةً لِلنَّاسِ، لوگوں کا مرکز بنایا. وَأَمْنًا، امن مصدر ہے، یہ آمنن کے معنی میں ہے، امن دینے والا اس کو بنایا. یا ذا امن، ہم نے اس کو امن کی جگہ بنایا. اللہ رب العزت نے اس کو امن کی جگہ بتایا. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، کتنی بڑی بات کہی گئی. اور قرآن مجید کی دوسری آیت میں یہ فرما دیا گیا جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ. انسانیت کی بقا وہ بیت اللہ سے وابستہ ہے. اللہ نے کتنا بڑا مقام عطا فرمایا. جس طرح دنیا کا یہ بیلنس پہاڑوں کی وجہ سے قائم ہے، اللہ نے پہاڑ نصب کر دیے تاکہ یہ دنیا، یہ زمین ڈس بیلنس نہ ہو. اسی طرح سے اللہ رب العزت نے اس زمین پر اللہ نے اپنے گھر کو قائم فرمایا ہے، بیت اللہ کو قائم فرمایا. اس بیت اللہ سے انسانیت باقی ہے. جس دن بیت اللہ ختم ہو جائے گا، اس بیت اللہ کا وجود نہیں رہے گا، یعنی بیت اللہ کے پیغام کا وجود نہیں رہے گا، اس دن یہ انسانیت مرجا جائے گی، انسانیت مردہ ہو جائے گی. اللہ نے کیسا مقام عطا فرمایا. جس گھر کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا ہے اس گھر کو تو یہاں فرمایا مثابۃ للناس. مثابہ کہتے ہی ہیں یعنی ثواب کی جگہ، مثابہ کہتے ہیں بار بار لوٹنے کی جگہ. ہاں، اس کو ہم نے لوگوں کا مرجع بنایا ہے. لوگ بار بار آتے ہیں، لوگوں کا دل نہیں بھرتا ہے، بار بار عمرہ کرتے ہیں، بار بار حج کرتے ہیں، دیار حرم کی زیارت کرتے ہیں، لیکن انسان کا ہر مرتبہ دل اس کا بیتاب سے بیتاب تر ہوتا چلا جاتا ہے. آئے مثابۃ للناس، تو ہم نے اس کو لوگوں کا مرجع بنایا ہے، ہاں یعنی لوگوں کا مرکز بنایا ہے. وہ امنا، اور ہم نے جائے امن بنایا ہے. بیت اللہ جائے امن کیسا، نہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ حشرات الارض کے لیے بھی. وہاں معلوم ہوا کہ کسی کو نہیں مارا جائے گا، کسی حیوان کو بھی وہاں تکلیف نہیں پہنچائی جائے گی. کیسا اللہ نے اس کو جائے امن بنایا ہے، یہ اس کا مقام بتلایا. پھر کہا کہ برکت کے طور پر وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ. من یہاں پر زائدہ ہے. اور مقام ابراہیم سے ایک مفہوم تو وہ ہے جس کو جمہور امت کے ایک بڑے طبقے نے سمجھا ہے، یعنی وہ پتھر جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی، اور وہ بیت اللہ سے چند قدم کے فاصلے پر وہ رکھا ہوا ہے سنہری جالی کے اندر. اور اس قدم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام، اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم کے نقش ہیں. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم تقریباً جیسے آج کے لوگوں کے اور ہمارے قدم ہیں اسی طرح کا ان کا قدم ہے. بہرحال تو وہ نقش موجود ہیں، اور اس کو نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ.
نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ، یعنی وہاں برکت کے طور پر نماز پڑھی جائے۔ تو حجاج ایسا کرتے ہیں، اور طواف کرنے والے حضرات اس بات کا اہتمام کرتے ہیں کہ جب وہ طواف کرتے ہیں، طواف کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے۔ وہ جو 2 رکعت نماز پڑھنا احناف کے نزدیک واجب ہے اور شوافع کے نزدیک سنت ہے، اس نماز کو وہاں ادا کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال اس سے وہاں ایک بات جو پیش آتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ مقام ابراہیم کے وہاں نماز پڑھنا ایک استحبابی چیز ہے، یہاں کوئی فرض اور واجب نہیں ہے، اور یہ جو امر ہے یہ استحباب کا ہے، وجوبی نہیں ہے۔ لیکن بسا اوقات یہ دیکھا گیا ہے ہمارے حجاج جو سیکھ کر نہیں جاتے ہیں، حج کی تعلیم لے کر نہیں جاتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مقام ابراہیم پر نماز پڑھنا یہ گویا کہ واجب ہے اور اسی جگہ پر پڑھنا ہے۔ اور معاف کیجئے، ایک حقیقت ہے کہ ایسا لگتا ہے بسا اوقات جہالت میں کہ نمازی آپس میں جیسے کشتی لڑ جائے گی، ایک کسی کا سجدہ کسی کا رکوع وہاں طویل ہو گیا تو دوسرا معلوم ہوا کہ اس کو دھکیلنے لگتا ہے۔ تو یہ اس طرح سے نماز کی توہین، اس مقام کی توہین یہ نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال اور ایک بات یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ مقام ابراہیم سے حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عطا اور کبار تابعین نے یہ سمجھا ہے کہ پورا حرم اس سے مراد ہے۔ بہرحال تو حرم میں کہیں بھی یہ نماز پڑھی جائے اس کو وہی ثواب ملے گا۔ بہرحال مقام ابراہیم پر نماز پڑھنے کی اللہ کی طرف سے یہ تلقین کی گئی کہ مقام ابراہیم پر نماز پڑھی جائے، اس کو بابرکت مقام قرار دیا گیا۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ عہدہ الہ کے صلے کے ساتھ جب آتا ہے تاکید کے ساتھ کوئی بات کہنا، یعنی ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو تاکید کے ساتھ یہ حکم دیا، ان طہرا، کیا حکم دیا؟ یہ حکم دیا ان، یہ مفسرہ ہے، ان طہرا، وہ پاک رکھیں میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے، نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ بہرحال اللہ نے ان کو پاک رکھنے کا حکم دیا۔ اس پاکی سے بھی مراد ظاہر ہے کہ مانوی پاکی خاص طور سے، اور ظاہری پاکی تو پاک رکھنا ہی ہے، وہ تو اس میں مراد ہی ہے، لیکن مانوی پاکی خاص طور سے، یعنی اس کی مانوی پاکی کو باقی رکھا جائے، یہاں توحید کو قائم رکھا جائے، یہاں شرک کا دخول نہ ہو، یہاں شرک کی آمیزش نہ ہو، یہ بہت تاکید کے ساتھ کہی گئی، اور اس کو باقی رکھا جائے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا حکم ہوا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، آپ اپنے کپڑے پاک رکھیے۔ تو اس کا مطلب ہی نہیں تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے ناپاک ہوتے تھے اس لیے آپ کو پاک رکھنے کا حکم دیا، یعنی آپ پاکی کا اہتمام کیجئے، جیسے آپ کے کپڑے پاک ہیں یہ پاکی آئندہ بھی اسی طرح سے باقی رہے، اس کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ اور ظاہری پاکی کی بنسبت، یعنی آپ کے دامن پر کسی بھی طرح کا، کسی طرح کے شرک کا، کسی کفر کا کوئی داغ و دھبا نہ لگنے پائے، یہ تلقین ہوا کہ آپ کو کہیے۔ مشرکین حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیشکش کر رہے تھے، آپ ہمارے بتوں کو ایک کو سجدہ کر لیں، آپ کم سے کم سجدہ نہ کریں تو ہماری بتوں کی کچھ تعریف ہی کر دیں، آپ ہمارے بتوں کی تعریف نہ کریں تو کم سے کم آپ مذمت کرنا ہی چھوڑ دیں، کہ اس طرح کی ان کی کسی پیشکش کو قبول نہ کر لیا جائے۔ بہرحال تو یہاں بھی یہی حکم ہے، ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، اللہ کا یہ حکم ہوا۔ معلوم ہوا الطائفین کو یہاں سب سے پہلے ذکر کیا گیا، بیت اللہ کی سب طرح کی عبادت ہوگی، وہاں نماز بھی پڑھی جائے گی، تلاوت بھی کی جائے گی، ذکر بھی کیا جائے گا، لیکن طواف یہ وہاں کی ایک مخصوص عبادت جو وہیں کی جائے گی، لہذا طواف کرنے کا اہتمام زیادہ کرنا چاہیے بنسبت نفلی عبادت کے۔ ہم جا کر وہاں نوافل پڑھیں یہ بھی بہت مبارک ہے، لیکن اگر اللہ موقع دے، طاقت اور توانائی رہے تو کثرت سے طواف وہاں کیا جائے، اس لیے کہ طواف وہاں کے علاوہ پھر کہیں اور نہیں کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال بیت اللہ کے مقام و مرتبے کو بتلانے کے بعد پھر ان کی توجہ دلائی گئی کہ دیکھو بیت اللہ جس سرزمین پر ہے، جس شہر میں ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاکیزہ جذبات و شہر اور وہاں کے باشندوں کے لیے کیا تھے اس کو سنو، یاد کرو۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، جبکہ ابراہیم نے کہا، یعنی ابراہیم نے دعا کی، رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا،
اے میرے رب اس شہر کو امن والا شہر بنا دیجئے، وارزق اہلہ، اور یہاں کے باشندوں کو آپ عطا فرمائیے، من الثمرات، قسم قسم کے پھل عطا فرمائیے، اور کن لوگوں کو؟ من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، ان میں سے جو ایمان لے آئے ہیں اللہ پر اور آخرت پر، یعنی جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ ظاہر ہے ایک نبی کا جذبہ یہی ہونا چاہیے کہ جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اللہ ان کو یہ سب نیکیاں اور یہ ثمرات اور یہ پھل ان کو اللہ عطا فرمائے۔ اور واقعتاً حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا بارگاہ الہی میں کیسی قبول ہوئی کہ وہ مکہ جس کے آس پاس کہیں کوئی کاشت نہیں، لیکن معلوم ہوا کہ وہاں ہر طرح کے پھل موجود ہیں۔ اس وقت بھی مکہ مکرمہ کا یہی عالم تھا، اور آج بھی مکہ مکرمہ کا عالم یہی ہے۔ آپ دنیا کے کسی متمدن شہر میں جو پھل نہیں پائیں گے وہ پھل آپ کو مکہ مکرمہ میں آپ کو ملیں گے۔ اس وقت آپ کے ہندوستان میں آم کا موسم نہیں ہے، لیکن آپ مکہ مکرمہ میں جائیں آپ کو آم مل جائیں، دوسرے جتنے بھی پھل ہیں، اور ایک نہیں دنیا بھر کے قسمیں وہاں آپ کو مل جائیں گی۔ یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت کا کھلا مظہر ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول کرتے ہوئے کہا قال ومن کفر، ومن کفر یہاں فعل محذوف ہے اور اس کے مفعول پر اس کا عطف ہے، یعنی ارزق من آمن ومن کفر۔ اللہ نے یوں فرمایا، ظاہر ہے کہ وہ رزاق ہے، اس نے سب کے رزق کا ذمہ لیا ہے، اس لیے اس نے دعا کی قبولیت کے موقع سے یہ بتلا دیا کہ میں تو رزق عطا کروں گا ان لوگوں کو جو ایمان لائیں، اور ان کو بھی دوں گا جو انکار کرنے والے ہیں، من آمن ومن کفر۔ لیکن اتنی بات بتلا دی گئی ہے، ہاں جنہوں نے کفر کیا ہے ان کو یہ رزق تھوڑے وقت کے لیے دیا جائے گا، کچھ عرصے کے لیے دیا جائے گا، فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، تو میں ان کو کچھ عرصے کے لیے فائدہ پہنچاؤں گا، کچھ عرصے کے لیے ان کو راحت دوں گا، اور وہ یعنی کچھ عرصہ، وہ عرصہ دنیا کا، یعنی یہ دنیا میں صرف ان کو رزق دوں گا، لیکن اس کے بعد آخرت میں ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ، میں کشا کشا ان کو آگ کے عذاب کی طرف لے جاؤں گا۔ یعنی جو اللہ کا انکار کرنے والا ہے، أَضْطَرُّهُ، کشا کشا مطلب کھینچ کر ان کو میں آگ کے عذاب میں لے جاؤں گا، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پاکیزہ کردار، بیت اللہ کا مقام اور مکہ مکرمہ کی فضیلت ان لوگوں کے سامنے بیان کی ہے۔ اب بیت اللہ کی تعمیر کا تذکرہ اگلی آیات میں آئے گا انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب